نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ طہارت کے سلسلے میں 5واں درس لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے درس کے اندر ہم کچھ سامعین کے سوالات کا جواب دیں گے۔ پہلا سوال کسی سامع نے یہ کیا تھا کہ اگر وضو کرنے کے بعد انسان کا سطر کھل جائے تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ یعنی مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے اور عورت کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا بدن سطر۔ تو وضو کرنے کے بعد اگر کسی کا سطر کھل جائے تو اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد کسی کا سطر کھل جائے تو اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا مسئلہ کسی سامع نے یہ پوچھا تھا کہ وضو کرنے کے بعد اگر انسان اپنے ناخنوں کو کاٹے، ناخن تراشے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا مسئلہ کسی بہن نے یہ پوچھا تھا کہ اگر وضو کے دوران کسی خاتون کا سر کھل جائے تو اس سے وضو کے اندر فرق آئے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وضو کے دوران اگر کسی خاتون کا سر کھل جائے یا دوپٹہ گر جائے تو اس سے وضو پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ چوتھا مسئلہ کسی سامع نے یہ پوچھا تھا کہ اگر وضو کرنے کے بعد شک ہو جائے کہ میں نے کسی عضو کو دھویا نہیں ہے، مثال کے طور پر وضو کرنے کے بعد شک ہوا کہ میں نے چہرہ نہیں دھویا، یا وضو کرنے کے بعد شک ہوا کہ میرا ہاتھ خشک رہ گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ زندگی میں اگر کبھی ایک دفعہ دو دفعہ کہیں انسان کو شک پڑتا ہے کہ میرا عضو، ہاتھ یا پاؤں یا چہرہ خشک رہ گیا ہے یا میں نے دھویا نہیں ہے، تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ لیکن بار بار اگر شک پیدا ہوتا ہو تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، ورنہ انسان وسوسے کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان نے وضو کر لیا ہے، وضو کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ گزر گیا، اب انسان کے دل کے اندر یہ وسوسہ یا شک آ جاتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا تو نہیں ہے، لیکن اس نے وضو تو کر لیا ہے، وضو کا یقین ہے، ٹوٹنے کا شک ہے۔ تو الیقین لا یزول بالشک، تو یقین شک کی وجہ سے یقین پر فرق نہیں پڑتا، لہٰذا اس انسان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام دینی مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔